جمعہ کے دن کرنے والے 6 کام۔ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 6 کام کیا کرتے تھے۔ ان 6 کاموں کو کرنا سنت ہے۔ ان 6 کاموں کو کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں وہ ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ گفتگو محض ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے، ایک دعوت ہے، ایک ایسا پیغام ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی جمعہ ہی نہیں پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جمعہ کے دن مسجد تو جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، خطبہ بھی سنتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم جمعہ کو ویسا جمعہ بناتے ہیں جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناتے تھے؟ کیا ہمارا جمعہ صرف ایک عبادت ہے یا ایک سنتوں سے سجا ہوا دن؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کوئی عام دن نہیں، یہ امت محمدیہ کا عید کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں نور بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ بھی۔ لیکن یہ سب کچھ خود بخود نہیں ملتا، اس کے لیے ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے چراغ ہے، اور جمعہ کے دن کیے جانے والے اعمال تو خاص طور پر نور پر نور ہیں۔ آج ہم آپ کو انہی اعمال کی طرف لے کر جا رہے ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عمل فرمایا کرتے تھے۔ یہ اعمال کوئی ایجاد نہیں، کوئی روایت نہیں، بلکہ احادیث سے ثابت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان اعمال کو کرنا محض نیکی نہیں بلکہ محبت رسول کا اعلان ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپناتا ہے وہ صرف عبادت نہیں کرتا، وہ اپنی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہے وہی سچا امتی کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو حوض کوثر تک لے جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی دلا سکتی ہے۔ آج کی یہ باتیں سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن یہ اعمال کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے ان مبارک اعمال میں سے پہلے عمل کی طرف آتے ہیں۔ وہ عمل جو بظاہر بہت سادہ نظر آتا ہے مگر حقیقت میں یہ ایمان، تہذیب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اپنی ظاہری صفائی اور ترتیب کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے پیغام ہے کہ بندہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہو تو پاکیزگی، سلیقہ اور وقار کے ساتھ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، داڑھی اور مونچھوں کی درستگی محض ایک ظاہری عمل نہیں، یہ سنت سے محبت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کو عزت اور وقار کی نشانی بنایا اور مونچھوں کو مختصر رکھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمان کی شناخت بھی نمایاں رہے اور صفائی بھی برقرار رہے۔ جمعہ کے دن اس سنت پر عمل کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنے دنوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اس دن جب فرشتے بھی خاص طور پر اعمال لکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناخن کاٹنا، جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، دراصل فطرت کے ان اعمال میں سے ہے جن کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ناخنوں کی صفائی انسان کو گندگی سے بچاتی ہے، تکبر سے بچاتی ہے اور عبادت میں خشوع پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ جمعہ کے دن ناخن تراش کر ہاتھوں کو صاف کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، میں تیرے حضور صاف ہاتھوں اور پاک نیت کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر چھوٹا عمل بھی امت کے لیے بڑا سبق ہے۔ داڑھی اور مونچھوں کی درستگی اور ناخن کاٹنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ صفائی، ترتیب اور تہذیب بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن اس سنت کو زندہ کرتا ہے وہ نہ صرف ایک عمل کرتا ہے بلکہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔
اور یہی محبت کل قیامت کے دن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے مبارک اعمال میں سے دوسرے عمل کی طرف آتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کے ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کے باطن کو بھی تازگی عطا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ امت جب اس عظیم دن اللہ کے گھر کی طرف بڑھے تو وہ مکمل پاکیزگی، طہارت اور وقار کے ساتھ بڑھے۔ جمعہ کا غسل محض جسم کو دھونے کا نام نہیں، یہ دل کو بھی تیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جمعہ ہفتے کا سب سے باوقار دن ہے، وہ دن جس میں امت ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، درود بھیجتی ہے اور اپنے رب کے حضور جھکتی ہے۔ ایسے دن میں غسل کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کو معمولی نہیں سمجھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت سے پہلے ظاہری طہارت اختیار کرنا دل کی طہارت کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب بدن صاف ہوتا ہے تو دل بھی نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے غسل کی بڑی تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ بعض احادیث میں اسے واجب کے قریب قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے مجمع میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی حکمت بھی بالکل واضح ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکتا ہے۔ جب مسلمان غسل کر کے مسجد جاتا ہے تو وہ نہ صرف خود پاک ہوتا ہے بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی راحت کا سبب بنتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، جب ایک شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے تو وہ صرف میل کو چیل نہیں اتارتا، بلکہ وہ ہفتے بھر کی غفلت، سستی اور کوتاہی کو بھی پانی کے ساتھ بہا دیتا ہے۔ وہ نئے جذبے، نئی نیت اور نئی امید کے ساتھ مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کی سنت کو زندہ کرتا ہے وہ دراصل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرتا ہے، اور جو سنت کو زندہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے ان بابرکت اعمال میں سے تیسرے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ عمل بظاہر چھوٹا مگر اپنے اثر میں نہایت گہرا اور معنی خیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن مسواک فرمایا کرتے تھے۔ یہ صرف دانت صاف کرنے کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سنت تھی جس میں پاکیزگی، عبادت کی تیاری اور اللہ کی رضا تینوں جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسواک وہ عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں خاص اہتمام کے ساتھ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اب ذرا غور کیجئے، جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، جمعہ جیسے عظیم دن اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن مسواک کرنا گویا زبان، سانس اور دل کو ذکر الہی کے لیے پاک کرنا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف ایک فرد نہیں ہوتا، وہ ایک اجتماع کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا کہ آپ کی سانس، آپ کی خوشبو، آپ کا انداز کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، بدبو کو ختم کرتی ہے اور انسان کو مجلس عبادت کے لائق بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اس سنت کو خاص طور پر اختیار فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، مسواک کا فائدہ صرف ظاہری نہیں، اس کا ایک باطنی پہلو بھی ہے۔ جب بندہ مسواک کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر یہ نیت کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے پاک رکھے گا، کیونکہ یہ زبان اب اللہ کے ذکر، درود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تلاوت کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ یہ ایک خاموش وعدہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن مسواک کی سنت کو زندہ کرتا ہے وہ نہ صرف صحت حاصل کرتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی اپنے عمل میں ظاہر کرتا ہے، اور یہی محبت کل قیامت کے دن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب بنے گی۔
انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے مبارک اعمال میں سے چوتھے عمل کی طرف آتے ہیں، اور یہ عمل انسان کے ظاہری ہی نہیں بلکہ پورے ماحول کو پاکیزگی اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اور جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ دن عام دنوں جیسا نہیں بلکہ احترام، محبت اور جمال کا دن ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام ایسا دین ہے جو نہ صرف روح کی پاکیزگی سکھاتا ہے بلکہ جسم، لباس اور ماحول کی صفائی کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ خوشبو لگانا محض ایک عادت نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن عطر لگاتے تھے تو اس میں امت کے لیے یہ پیغام ہوتا تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں پاکیزگی اور نفاست کے ساتھ حاضر ہونا بندگی کا حسن ہے۔ محترم ناظرین، خوشبو کا اثر صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ پورے مجمع کو متاثر کرتا ہے۔ ایک خوشبودار مسلمان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ راحت لے کر آتا ہے، سکون لے کر آتا ہے، اور دوسروں کے لیے اذیت کے بجائے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ کسی مسلمان کی موجودگی دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اور جمعہ کے دن خوشبو لگانا اسی تعلیم کا عملی نمونہ ہے۔ لیکن ناظرین، خوشبو کا ایک گہرا روحانی پہلو بھی ہے۔ جب بندہ عطر لگاتا ہے تو وہ صرف بدن کو معطر نہیں کرتا بلکہ وہ دل میں یہ نیت بھی تازہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق، اپنے الفاظ اور اپنے اعمال کو بھی خوشبودار بنائے گا، کیونکہ جو شخص باہر سے خوشبودار ہو اور اندر سے بدبودار، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن خوشبو لگانے کی سنت کو زندہ کرتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق کو زندہ کرتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق کو اپناتا ہے وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے ان مبارک اعمال میں سے پانچویں عمل کی طرف آتے ہیں، اور یہ عمل انسان کے ظاہر، اس کی نیت اور اس کے دل کے احترام کو ایک ساتھ جمع کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اپنے پاس موجود بہترین اور صاف لباس پہن کر نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ ادب، وقار اور تعظیم کا دن بھی ہے۔ ناظرین، لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فضول نمائش نہیں فرمائی، لیکن صفائی، سادگی اور خوبصورتی کو ہمیشہ پسند فرمایا۔ جمعہ کے دن اچھا لباس پہننا دنیا دکھانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑا ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو اپنی زینت اختیار کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو اپنی عملی زندگی میں جمعہ کے دن خاص طور پر ظاہر فرمایا۔ محترم ناظرین، جب ایک مسلمان صاف سلیقے والا لباس پہن کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ احساس لے کر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، دل میں عاجزی آتی ہے، اور عبادت میں ایک خاص کیفیت جنم لیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ امت کی عبادت صرف رسم نہ ہو بلکہ شعور اور ادب کے ساتھ ہو۔ محترم ناظرین، اچھا لباس پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگا لباس ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لباس پاک ہو، صاف ہو اور وقار والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو کبھی نہیں چھوڑا، مگر جمعہ کے دن اپنے رب کی نعمتوں کو شکر کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ یہی توازن اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن اچھا لباس پہننے کی سنت کو زندہ کرتا ہے وہ اپنے عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتا ہے، اور جو سنت کو اہمیت دیتا ہے وہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت کے قریب ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اب ہم جمعہ کے ان نورانی اعمال سے چھٹے اور آخری عمل کی طرف آتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو پچھلے تمام اعمال کو مکمل کرتا ہے اور ان سب کا مقصد واضح کرتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے خاص اہتمام، شوق اور قلبی رغبت کے ساتھ مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ یہ جانا محض چل کر پہنچ جانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ایک شعوری سفر ہوتا تھا جس میں دل، نیت اور عمل تینوں شامل ہوتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کی نماز عام نماز نہیں، یہ امت محمدیہ کا اجتماعی اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے لیے جلد تشریف لے جاتے، خطبے کو پوری توجہ سے سنتے اور امت کو یہ پیغام دیتے کہ جو شخص جمعہ کو معمولی سمجھ لے وہ بہت بڑی برکت سے خود کو محروم کر لیتا ہے۔ جمعہ کے لیے اہتمام کرنا دراصل اللہ کے حکم کی تعظیم ہے، اور اللہ کی تعظیم ایمان کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، شوق کے ساتھ جمعہ کے لیے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ دل میں دنیا سے زیادہ آخرت کی قدر ہے۔ جب بندہ اذان جمعہ سنتے ہی اپنے کام چھوڑ دیتا ہے، اپنے دل کو دنیاوی مصروفیات سے کاٹ دیتا ہے اور مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو وہ زبان حال سے کہتا ہے، اے اللہ، تیرا حکم میرے ہر کام سے مقدم ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ محترم ناظرین، جمعہ کے لیے اہتمام صرف مسجد پہنچنے تک محدود نہیں، بلکہ خاموشی، توجہ اور ادب کے ساتھ خطبہ سننا بھی اسی اہتمام کا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران خاموش رہنا بھی عبادت ہے، کیونکہ جمعہ کا مقصد صرف نماز نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص جمعہ کے دن شوق، ادب اور مکمل اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتا ہے، وہ صرف ایک فریضہ ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے وہی کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت پائے گا انشاءاللہ۔